رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیریڈ دیکھیے آپ، وہ جب دعوت کے لیے نکلتے ہیں تو بازار میں، گلی کوچوں میں کہا جاتا ہے یہ ساحر ہیں، کاہن ہیں، جادوگر ہیں، یہ جادوگری کرتے ہیں، یہ اپنی باتوں سے موہ لیتے ہیں دل کو، ان کی باتیں مت سننا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ریئیکٹ نہیں کیا، آپ ایگریسو نہیں ہوئے، آپ نے اپنی دعوت کو تسلسل کے ساتھ، استقامت کے ساتھ جاری رکھا۔ آپ کو معلوم تھا کہ آپ کو حکم دیا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ کا کام دین کو پہنچانا ہے، دین کی تبلیغ کرنا ہے، پروپیگنڈے کے درمیان الجھ کر نہیں رہنا ہے۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ رب العزت ان سب چیزوں سے آپ کی حفاظت کرتا رہے گا۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ دینی ایمانی بھائیوں اور معزز سامعین، ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارا یہ دور، یہ آئی ٹی ریولیوشن کا دور ہے، انفارمیشن کا دور ہے۔ اس دور میں دنیا نے جہاں حیرت انگیز انقلابات دیکھے، جہاں بڑی بڑی تبدیلیاں ہوئیں، انسانوں کے لیے بڑے منافع کی چیزیں میسر ہوئیں، وہیں انسانوں کے لیے اس میں بہت سے شر کے پہلو بھی نمایاں طور پر نظر آئے۔ چونکہ یہ پہلو اس وجہ سے برے تھے کیونکہ بری طاقتوں کے نتیجے میں جو نفسیات پروان چڑھی، انسانوں کے اندر جو جذبات پیدا ہوئے، وہ انسانیت کے لیے بہت ہلاکت خیز تھے۔ اس کے ذریعے انسانوں کے جذبات کو ابھارنے کی کوشش کی گئی، ان کے اندر ایگریشن پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، اور اس کے ذریعے جہاں انسانیت دوستی پروان چڑھتی، انسانیت دشمنی، خود غرضی، ایک دوسرے کا احترام نہ کرنا، اس طرح کی جو کوالٹیز ہیں یہ پیدا ہونی شروع ہو گئی۔ اور یہ ہونا ایک فطری بات ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے انسانوں کے اندر خیر اور شر دونوں طرح کے پہلو رکھے ہیں، اور جب خیر کا پہلو اس کے اوپر غالب ہوتا ہے تو خیر کی چیزیں وجود میں آتی ہیں، لیکن جب شر کا پہلو غالب ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ جو بری عادتیں ہیں، بری خصلتیں ہیں، اس کا ظہور بہت تیزی سے ہونے لگتا ہے۔ جب ہم ماضی میں جا کر کے دیکھیں ان خیر اور شر کے ذریعے کیا ٹکراؤ کی صورتحال تھی، تو ہمیں نظر میں آتا ہے کہ جب سے یہ کائنات بنی تب سے یہ کشمکش خیر اور شر کے درمیان کرنے کی کوشش کی گئی۔ جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں مبعوث کیا تو ان کے ساتھ شیطان ہر وقت لگ گیا، اور اللہ رب العزت سے اس نے دشمنی مول لے کر انسانوں کے ساتھ ان کو بہکانے کا، ان کو راہ راست سے ہٹانے کا ایک وعدہ لے لیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں حابیل قابیل کا واقعہ پیش آتا ہے، اور جب سے انبیاء کے مبعوث کرنے کا سلسلہ جاری ہوا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک خیر اور شر کا یہ سلسلہ چلتا ہی رہا ہے۔ جب جب انبیاء بھیجے گئے، انہوں نے تبلیغ کی، لوگوں کو راہ راست کی ہدایت کی، تو خیر کا پہلو نمایاں ہوتا گیا اور وہ معاشرہ پاک معاشرہ بنتا گیا، شر کے پہلو کم ہوتے گئے۔ اسی طرح جب نبیوں کا پیریڈ خالی ہو گیا اور ایک لمبی مدت تک کوئی نبی، کوئی ہادی، کوئی مبلغ، کوئی داعی نہیں بھیجا گیا، تو اس معاشرے میں غلط روایات، غلط نظریات فروغ پا گئے، اور اس طرح شر کا پہلو غالب آ گیا۔ یہی حالت ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں دیکھتے ہیں۔ جب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام رہے تب تک دنیا میں خیر کا پہلو چلتا رہا، لیکن ان کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کا جو پیریڈ ہے، ایک لمبا وقفہ، یہ دنیا میں ایک ایسا وقفہ گزرا ہے جس پہ کوئی ہادی،
کوئی ہدایت کرنے والا نہیں گزرا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ہر طرف خون خرابہ، انسانیت دشمنی، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے، ایک دوسرے کے کام نہ آنے والے، اس طرح کی نفسیات پروان چڑھ رہی تھی جو اس معاشرے کے لیے بہت ہی زبردست نقصان دہ تھی۔ ایسے میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوتی اور آپ اس معاشرے میں جب تشریف لاتے ہیں اور جب آپ کو نبوت سے سرفراز کیا جاتا ہے، تو آپ دیکھیے کہ اس 23 سالہ کے مختصر عرصے میں آپ کس طرح کا انقلاب برپا کر دیتے ہیں۔ آپ ذرا اندازہ کیجئے، ہم نے نہ جانے کتنے انقلابات دیکھے، لیکن وہ زمانہ جو بہت پیچھے تھا، جس زمانے میں انقلابات کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا تھا، جس زمانے میں انسان یہ سوچ نہیں سکتا تھا کہ ہم ایک دوسرے سے اس طرح سے کنیکٹ ہو پائیں گے، اس زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کا درس لے کر، اخوت کا درس لے کر، ایک دوسرے سے محبت کرنے کا، ایک دوسرے کا خیال رکھنے کا، اس طرح کی تعلیمات لے کر جب آپ اٹھے تو آپ ان تمام جو شر کے پہلو تھے، جو شیطانی طاقتوں کے بل پر وجود میں آ رہے تھے، ان سب کو مٹا کر آپ نے دلوں میں جگہ بنائی اور دلوں کو آپ نے ڈائریکٹ متوجہ کیا۔ یہ سب کچھ اس وجہ سے ممکن ہوا کہ اسلام نے جو تعلیمات اتاری، اسلام نے جو تعلیمات دی، ان کے ڈائمنشنز بہت زبردست تھے۔ ان کی جہاد پر اگر آپ کی نظر ہو، آپ جب اس پر غور و فکر کریں، بہت حیرت انگیز ہے۔ کوئی ایسا گوشہ نہیں ہے کہ جس کو اسلام نے ٹچ نہ کیا ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ اللہ رب العزت کا بنایا ہوا قانون اس نے اپنی مرضی کے مطابق ڈیولپ کیا، بلکہ خالص انسانوں کی نفسیات کو دیکھتے ہوئے، ان کے جذبات کو دیکھتے ہوئے، ان کے اندر کی کیفیت کو دیکھتے ہوئے کہ یہ بندہ اس قانون کا پابند ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے کہا گیا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر زور زیادتی نہیں کرتا ہے، اس کا یہ قانون ہر شخص کے لیے ہے اور ہر شخص کے موافق ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ جب اسلام آیا، خیر کے ساتھ آیا، تو اس نے انسانیت کا احترام سکھایا، اس نے انسانیت کے جو جذبات کو ٹھیس پہنچنے والی چیزیں تھیں ان سے روکنے کی کوشش کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ان العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار ابعد ما بين المشرق والمغرب، کہ بندہ بسا اوقات ایسی باتیں کر جاتا ہے، بسا اوقات ایسا نہیں ہے کہ جان بوجھ کر کرتا ہے، بسا اوقات ایسی باتیں کر جاتا ہے کہ اس بات کی گہرائی میں پہنچ نہیں پاتا ہے، اس کو خیال نہیں ہوتا ہے کہ وہ کیا بول رہا ہے، اور اس بات کا اس کو ذرہ برابر بھی اس کی طرف توجہ نہیں جاتی ہے، لیکن بات ایسی ہوتی ہے کہ سامنے والے کے دل کو چوٹ پہنچ سکتی ہے، بات ایسی ہوتی ہے کہ معاشرے میں انتشار برپا ہو سکتا ہے، بات ایسی ہوتی ہے کہ ہو سکتا ہو خاندان بگھر جائے، لیکن اس کو اس کا شعور نہیں ہوتا۔ تو کیا کہا گیا؟ ما يتبين فيها يزل بها في النار، اس کے اس عمل کی وجہ سے چونکہ انسانیت کو نقصان پہنچ رہا ہے، خاندان بگھرنے کا اندیشہ ہے، جہنم میں اتنی مسافت میں اس کو ڈال دیا جائے گا جتنی مسافت مشرق اور مغرب کے درمیان۔ یہ ہے انسانیت کا درس۔ دوسری طرف فرمایا اللہ رب العزت نے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے انسان کو افضلیت عطا کی، تمام مخلوقات پر اس کو برتری عطا کی، اس کو ایسی ٹیکنیکس ہم نے دی، ایسے طریقے دیے جس سے اس کی انسانیت نظر آتی، یعنی ایک دوسرے کا احترام سکھایا۔ اسی طرح آپ قرآن کی بے شمار آیات لے لیں، اللہ نے انفاق کا بار بار انفاق پر زور دیا، انفاق کی طرف توجہ دلائی۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو بہترین قرض دیتا ہے؟ کون ہے اللہ کے بندوں کو جو کھلاتا ہے، جو بھوکوں کی پرورش کرتا ہے، جو خود نہ کھا کر کے دوسروں کو کھلانے کی کوشش کرتا ہے؟ کہاں ہیں ایسے نیک لوگ؟ یعنی انفاق کی طرف ابھار رہا ہے، انسانیت نوازی کا درس دے رہا ہے۔ آئیے معاشرے میں ایسے لوگوں کو تلاش کیجئے، دیجئے، ان کی طرف لبکیے۔ اسی طرح برائی کو روکنے کے لیے اسلام کا اصول دیکھیے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بری چیزوں کو، ایسی بری چیز جو معاشرے میں بری ہے، ایسی بری چیز جس کو انسان برے سمجھتے ہیں، جو بے حیائی چیزیں ہیں، یعنی جس سے معاشرے میں برائی کو ایک رواج ملتا ہے، والمنکر، اور ایسی بری عادتیں، ایسی خصلتیں جس سے انسان بگڑ سکتا ہے۔ تو انسان کے اوپر ایک ایسا عمل کو فرض کر دیا گیا کہ جس کے نتیجے میں انسان مسلسل خیر کی طرف بڑھتا رہے، شر سے اس کا پہلو دور رہے۔
اسی کو ہم حدیث میں سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی خوبصورت بات کہی، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی۔ انسان کی خوبصورتی جو اسلام کا جو کمال اس کے اندر جب پیدا ہو جاتا ہے، جب اس کمال کے درجے کو انسان پہنچتا ہے تو پھر یہ عادت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ لغو باتوں سے بچتا ہے، لغو کام سے بچتا ہے، وہ بلا فضول کے گیم نہیں کھیلتا، وہ فضول کی عادت میں نہیں پڑتا، وہ فضول کے اوقات ضائع نہیں کرتا، کیونکہ اسلام سسٹم آف لائف دیتا ہے۔ اسلام آپ کو ایک طریقہ دیتا ہے، آپ کو سسٹمیٹک انداز میں زندگی بتانے کا، زندگی جینے کا ایک سہارا دیتا ہے۔ تو نماز کے ذریعے آپ کے اوقات کو آپ کو پابند بناتا ہے، تاکہ آپ ان اوقات کو اچھے سے اس کی پابندی کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس طرح سے اوقات کے پابند ہو جائے کہ آپ سے کوئی بری عادتیں سرزد نہ ہوں۔ یہ تھا ایک طرح سے خیر کے پہلو جس کی طرف اسلام اتنی توجہ سے آپ کو بلاتا ہے اور آپ کی توجہ اپنی طرف مبذول کراتا ہے۔ اب اس کے نتیجے میں، اس کے بالمقابل میں جو طاقتیں کھڑی ہوئیں وہ شر کی طاقتیں تھیں۔ شر کی طاقتیں کیوں تھیں؟ کیونکہ اسلام نے انسانیت دوستی کا درس دیا، تو اس کے بالمقابل جو طاقتیں کھڑی ہیں وہ انسان دشمنی میں انہوں نے اپنا مقابلہ کیا۔ اسی طرح جب اسلام نے اخوت اور بھائی چارگی کا درس سکھایا تو انہوں نے اس کے بالمقابل خود غرضی کا ایک سبق دیا۔ اس طرح سے جب مخالفت میں ایک طاقت آئی، شیطانی طاقتیں جب کھڑی ہوئیں، تو اس نے ان سب سے خطرہ مول لیا اور ایک دوسری جس کا فتنہ، جس کی جڑ شر پر تھی، اس کو کھڑا کرنے کی کوشش کی۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ کفار مکہ کو آپ دیکھیے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی طاقت کے سہارے کھڑے ہوئے، دین کی طرف بلایا، تو انہوں نے سب سے پہلے کیا کیا؟ آپ کے خلاف فتنے کھڑے کیے، آپ کے خلاف پروپیگنڈے کیے۔ اور یہ پروپیگنڈے کس نوعیت کے تھے؟ یہ پروپیگنڈے آپ کو حق سے ہٹانے کے لیے تھے۔ ہم جانتے ہیں کہ پروپیگنڈے کا جو بیس ہے، اس کا یہ بیس ہے کہ انسان کو اصل مقصد سے ہٹانے کے لیے اس طرح سے پروپیگنڈے کو پھیلاؤ کہ حق بات چھپ کر رہ جائے۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ اگر یہ نہ ہو سکے تو اس کو اس طرح کے موضوعات میں الجھاؤ کہ وہ اس سے الجھ کر ان چیزوں میں الجھ کر رہ جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیریڈ دیکھیے آپ، وہ جب دعوت کے لیے نکلتے ہیں تو بازار میں، گلی کوچوں میں کہا جاتا ہے یہ ساحر ہیں، کاہن ہیں، جادوگر ہیں، یہ جادوگری کرتے ہیں، یہ اپنی باتوں سے موہ لیتے ہیں دل کو، ان کی باتیں مت سننا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ریئیکٹ نہیں کیا، آپ ایگریسو نہیں ہوئے، آپ نے اپنی دعوت کو تسلسل کے ساتھ، استقامت کے ساتھ جاری رکھا۔ آپ کو معلوم تھا کہ آپ کو حکم دیا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ کا کام دین کو پہنچانا ہے، دین کی تبلیغ کرنا ہے، پروپیگنڈے کے درمیان الجھ کر نہیں رہنا ہے۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ رب العزت ان سب چیزوں سے آپ کی حفاظت کرتا رہے گا۔ یہی حال آپ طائف میں دیکھیے، جب آپ طائف میں گئے اور وہاں بچوں نے آپ کے اوپر کنکری مارنی شروع کی، جب لوگ آپ کے پیچھے پڑ گئے، وہ سب کے سب پروپیگنڈے کا شکار ہوئے، لیکن آپ نے اف تک نہیں کیا، آپ نے ان کا جواب تک نہیں دیا، صرف اپنی دعوت لے کر کے گئے، اور جب کامیاب نہ ہوئے تو واپس اس امید سے ہوئے کہ ہو سکتا ہو ان کی نسلیں ایمان لے آئیں۔ یہی پروپیگنڈا ہجرت حبشہ کے موقع پر کیا گیا۔ وہاں جب حضرت جعفر پہنچے تو آپ نے اس کا دفاع نہیں کیا، آپ نے اس پروپیگنڈے کا مقابلہ نہیں کیا، اس کے بالمقابل ایسی دعوت پیش کی، آپ نے ایسا نظریہ دیا کہ وہ بادشاہ چونکہ عدل پسند تھا، وہ مجبور ہو گیا یہ ماننے پر یہ دین حق ہے، یہ دین اسلام ہے۔ تو یہ اصل طریقہ، اصل بات جو ہم کو یہاں سے لینے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ پروپیگنڈے اس طرح کے جو ہوتے ہیں، یہ ایسا نہیں ہے کہ آج کے ہمارے حالات کے کریٹ کیے ہوئے ہیں، یہ اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی ہوئے، یہ حضرت عیسیٰ کے زمانے میں بھی ہوئے، یہ حضرت موسیٰ کے زمانے میں بھی ہوئے، اور حضرت یعقوب، حضرت یوسف کے ساتھ بھی ہوا، اور یہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کے ساتھ بھی ہوا۔ تو یہ جب ایک خیر کے سامنے جب کوئی باطل طاقتیں آتی ہیں تو اس طرح کے پروپیگنڈے ہوتے ہیں، لیکن اس کا مقابلہ کیسے کرنا ہے، اس کا دفاع کیسے کرنا ہے، یہ اصل سیکھنے کی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس طرح کے پروپیگنڈے ہوئے تو اس کا دو طرح سے جواب دیا۔ ایک تو یہ کہ اسلام نے چند ایک اصول بتا دیے ہیں
جن کی روشنی میں ہم کو اس کا دفاع کرتے رہنا ہے۔ پروپیگنڈا ہوتا کیا ہے؟ پروپیگنڈا ایک افواہ کو پھیلانے کا، انفارمیشن کو غلط طریقے سے پھیلانا اور اس طرح سے پھیلانا کہ لوگ اس کو سچ ماننے لگے۔ تو اب اس کو ہم کس طرح سے اس کا ڈیفینس کر سکتے ہیں؟ تو فرمایا کہ جب اس طرح کی کوئی چیز تمہارے پاس آتی ہے تو اس کی تحقیق کرو، اور اگر وہ چیز ٹھیک ہے تو اس کو پھیلاؤ، بغیر تحقیق کے کوئی چیز نہ پھیلاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک غزوے سے لوٹ رہے تھے، آپ دیکھیے کہ منافقین، مشرکین، آپ کے مخالفین آپ کے پیچھے لگے رہتے تھے، کس طرح سے ہمیں موقع ملے اور ہم پروپیگنڈے کو رواج دیں۔ تو جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلے سے بچھڑ گئی اور ایک جگہ آپ نے قیام کیا، تو عبداللہ ابن سلول وغیرہ نے جب یہ منظر دیکھا تو ان کو ایک موقع ملا کہ ان پر تہمت لگا دی جائے، اور ہو سکتا ہو یہ آخری ہمارے پاس موقع ہو اور ہم ان کو کمزور کر دیں، ان کو مقصد سے ہٹا دیں۔ لیکن جب دیکھا گیا تو اچھے اچھے صحابہ واقعتاً اس پروپیگنڈے کا حصہ بن گئے۔ قرآن کا وہ منظر، قرآن کا وہ جلال دیکھیے، آیت فوراً اترتی ہے، ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم۔ جب یہ واقعہ پیش آیا تو اچھے اچھے اس کا حصہ بن گئے اور سب اس کے زد میں آ گئے۔ لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء ولولا فضل الله عليكم، کہ تم لوگوں نے کیوں نہیں کہا کہ بھائی ایسا ہو نہیں سکتا، ان هذا لافک مبین، یہ افترا پردازی ہے، یہ بہتان ہے، ان کی عصمت کے ساتھ کھیلنا ہے۔ آپ کو ان کا مقام نہیں معلوم ہے؟ اس سے پہلے آیتیں نازل نہیں ہوئی ہیں، یا ایھا المدثر قم فانذر یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو بچائے گا ان سے۔ یہ آیتیں اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ آپ پاک ہیں، آپ صاف ہیں، آپ کے ساتھ جو رہنے والے ہیں وہ ایک اچھا طبقہ ہے، کریم طبقہ ہے۔ لیکن پھر بھی اس کے باوجود آپ جب اس کی زد میں آ گئے، ایک تو اصول یہ تھا، دوسری بات یہ کہ آپ نے اس پر گواہی کیوں نہیں پیش کی؟ آپ نے گواہی کا مطالبہ کیوں نہیں کیا؟ آپ آنکھ بند کر کے کیسے ان پروپیگنڈا کا حصہ ہو گئے؟ تو یہ اصول ہم کو اس کو جاننا چاہیے اور اس اصول کو فالو کرنا چاہیے۔ جن حالات میں ہم رہ رہے ہیں یہاں بھی مختلف پروپیگنڈے ہوتے ہیں اور ہم ان پروپیگنڈے کا بہت آسانی سے حصہ بن جاتے ہیں۔ کیا یہ اصول ہمارے لیے نہیں ہے؟ کیا یہ سوچنے کا زاویہ ہمارے لیے نہیں ہے؟ اس پر ہم کو بھی سوچنا چاہیے۔ اور ایک دوسرا کام جو ہمارے کرنے کا ہے، جو ہمارے بالمقابل ہو کر مختلف پروپیگنڈے تسلسل کے ساتھ کیے جا رہے ہیں، اس کا مقابلہ کس طرح سے کیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اس پروپیگنڈے کا کھل کر کوئی جواب نہیں دیا۔ آپ نے ایک لفظ مقابلے میں نہیں کہا۔ آپ چاہتے تو مسلمانوں کے ساتھ نکل کر یہ کہتے کہ بھائی یہ پروپیگنڈا ہمارے خلاف کیوں کیا جا رہا ہے، ہم تو ایسے نہیں ہیں۔ آپ نے معاشرے کو جا کے یہ نہیں بتایا، آپ نے اس کے بالمقابل جو اسلام کا دیا وہ اصول تھا، جو اللہ کا دیا ہوا ایک اصول تھا، اس پر آپ نے عمل کیا کہ آپ کے اوپر ان علیک الا البلاغ، صرف اور صرف جو کام کرنا ہے کنسسٹنسی کے ساتھ کرنا ہے، وہ کیا ہے؟ تبلیغ ہے۔ وہ کیا ہے؟ دین کی اشاعت ہے۔ آپ کو دین کے جو احکامات بتائے گئے ہیں، آپ کو جو شریعت دی گئی ہے، اس شریعت کو اللہ کے بندوں تک پہنچاتے رہیے۔ یعنی دین کا جو اصل اس کی حیت ہے، دین کی جو اصل شکل ہے، جس کو بگاڑ کر معتدل دین کے نام سے پیش کیا جا رہا ہے، جس کو بگاڑ کر مختلف شکلوں میں پیش کیا جا رہا ہے، جس کو سوشل میڈیا کے ذریعے بدنام کیا جا رہا ہے، کیا یہ آپ کا حق نہیں ہے کہ آپ اقدامی طور پر مثبت رویے کے ساتھ اسلام کو پھیلائیں؟ آپ کسی کا جواب نہ دیں، بلکہ ایک مشن کے تحت اس کو اپنی ذمہ داری سمجھے۔ آپ اسلام کا سبق، انسانیت کا سبق، جو یہ انسان بھول چکے ہیں، جو ایک دوسرے کے دشمن ہو چکے ہیں، ان کو یہ سبق آپ یاد دلائیے۔ اور یہ عمل آپ کو اقدامی طور پر کرنا پڑے گا، یہ ریاکشن کی وجہ سے نہیں، ایگریسو ہو کر کے نہیں، کسی کے مقابلے میں جانے کے لیے نہیں، صرف اس لیے کہ انسانیت ایک غلط ڈائریکشن پر جا رہی ہے، صرف اس لیے کہ ہم انسانیت کو اس غلط ڈائریکشن سے بچائیں، ان کو اقدامی طور پر بتائیں کہ اسلام کے ڈائمنشنز کیا ہیں، اسلام نے کہاں رہنمائی کی ہے۔ اسلام نے یہ بتایا ہے کہ جو مذہب اب تک اترے تھے ان کی جو شکل ہے اس کو لوگوں نے بگاڑ دیا، اس لیے وہ مذہب اب قابل اعتبار نہیں رہے، ان کو فالو نہیں کرنا ہے۔
جب انسانوں کو اس کی حقیقت پتہ چلی کہ یہ مذہب ہمارے قابل نہیں ہے، اس کی حیات، اس کی شکل مسخ شدہ ہو گئی ہے، تو انہوں نے مذہب سے اپنے آپ کو دور کر لیا۔ جو اچھی اچھی چیزیں تھی اخلاقیات میں، آپ دیکھیں یورپ کو، وہ ایک مثال بن رہا ہے، لیکن اصل جو بگاڑ ہے وہ عقیدے کا بگاڑ ہے۔ اصل جو بگاڑ ہے وہ کیا ہے؟ نفع خوری کا بگاڑ ہے۔ نفع میں جتنا زیادہ سے زیادہ سبقت کیجیے، میٹریلزم کا جو نظریہ ہے وہ اسی بات کو دعوت دیتا ہے، جتنی نفع خوری کیجیے، جس کو لات مار کے آگے بڑھیے، جس کا خون کر کے آگے جائیے، بلینئر بننا چاہیے۔ یہ اصول انسانیت کے خلاف ہے۔ اسلام اسی اصول کا بائیکاٹ کرتا ہے، اسی لیے تمام باطل طاقتیں جو خیر کے پہلو اس کے مقابل میں کھڑی ہو جاتی ہیں، وہ اسی لیے کیونکہ ان کے نفس پر اسلام چوٹ کرتا ہے۔ اسلام اس اصول پر چوٹ کرتا ہے کہ چند لوگوں کے ہاتھوں میں اس دنیا کا فائنینشیل سسٹم، چند لوگوں کے ہاتھوں میں اس دنیا کا فائنینشیل سسٹم ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب انسان ایک دوسرے کے اوپر غلبہ چاہتا ہو، جب انسان ایک دوسرے کو اپنے انڈر میں رکھنا چاہتا ہو، ایک دوسرے کا خون کرنا چاہتا ہو، یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے۔ تو اس صورت میں ہمیں یہ کام کرنے کی ضرورت ہے، چونکہ یہ دور IT ریولیوشن کا دور ہے۔ اس دور میں تبلیغ انتہائی آسان کام ہے۔ اس دور میں پروپیگنڈا بھی اتنا ہی آسانی سے کیا جا سکتا ہے اور کیا جا رہا ہے، ہم اس کا مشاہدہ آئے دن کرتے ہیں۔ لیکن اس کے بالمقابل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت دی، کوہ صفا پر چڑھ کر جو فاسٹسٹ ذرائع آپ نے اپنایا، آپ چاہتے تو گھر گھر جا کر بھی آپ ملتے اور مل رہے تھے، لیکن کوہ صفا پر جا کر وہاں پر منادی لگانا، وہاں پر لوگوں کو اکٹھا کر لینا اور پھر اپنے بارے میں ان سے وعدہ لینا کہ بھائی میری حیثیت تم جانتے ہو، اس کے پیچھے اگر میں یہ کہوں لشکر ہے تو کیا تم ہماری گواہی دو گے؟ سب کھل کے کہتے ہیں آپ صادق ہیں، امین ہیں، سچے ہیں، امانت دار ہیں، لیکن اس کے باوجود جب آپ دعوت پیش کرتے ہیں تو پھر ان کا منہ چہرہ کالا پڑ جاتا ہے۔ یہ ذریعہ، یعنی ہمیں فاسٹسٹ ذرائع کا استعمال تو کرنا چاہیے، لیکن دنیا کو ایک ایسا الٹرنیٹو دینے کا موٹیو ہونا چاہیے ہمارا کہ دنیا اس کو فالو کرے، اور دنیا اس کو فالو کرتے ہوئے اسلام کو فالو کرنے کی کوشش کرے۔ اسلام کو اس لیے فالو کرے کیونکہ وہ انسانیت نواز ہے، کیونکہ وہ انسانیت کا احترام کرتا ہے، وہ لوگوں کا احترام کرنا سکھاتا ہے، لوگوں کے دلوں میں اترنا سکھاتا ہے، ایک دوسرے سے محبت سکھاتا ہے، اور جانثاری کا ایک جذبہ پیدا کرتا ہے جو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے اندر پیدا کیا۔ تو یہ ہمیں ان حالات میں سب سے پہلے دل برداشتہ نہیں ہونا ہے، ان حالات میں ثابت قدم رہنا ہے۔ حالات سب کے ساتھ آئے، یعقوب کے ساتھ آئے، ایوب کے ساتھ آئے، یونس کے ساتھ آئے، اللہ کے رسول کے ساتھ آئے۔ دنیا کا کون ایسا شخص ہے جو ان حالات سے نہ جوجھتا ہو، جن کے ساتھ پریشانیاں نہ ہوں؟ لیکن ان حالات میں ہمیں استقامت کے ساتھ مردانہ وار مقابلہ کرنا چاہیے۔ ہمیں سوچ کر ٹھنڈے دماغ کے ساتھ اس پر غور و فکر کرنی چاہیے، اس پروپیگنڈے کا حصہ بن کر اپنی ہی شبیہ نہیں بگاڑنی چاہیے، اپنے ہی دین کو بدنام نہیں کرنا چاہیے۔ سوچنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، تدبر کرنا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ اس پر ڈائلاگ کرنا چاہیے۔ قرآن کریم میں فرمایا وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، جو لوگ پروپیگنڈا کا شکار نہیں ہوتے، جو لوگ پروپیگنڈا نہیں کرتے، وہ اگر بات کرنا چاہتے ہیں تم سے، تمہارے مذہب کو سمجھنا چاہتے ہیں، وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، ڈائلاگ کرو ان کے سامنے بیٹھو، لیکن ایسے طریقے سے ڈائلاگ کرو جو لیٹسٹ ہوں، جن کو اپیل کرتے ہوں، جو ذہنوں کو، جو انسانیت کو سیکھنے کی طرف بلاتے ہوں، ایگریسو نہ بناتے ہوں۔ تو یہ ہمارے سیکھنے کا یہ آج کا درس ہے، یہی آج کے اصول ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ اللہ رب العزت صحیح دین سمجھنے کی اور صحیح دین پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائیں، اور خاص طور سے ہمیں اپنے اور اپنے گھرانے والوں کی فکر کرنے کی ہمیں توفیق دے، اور ہمیں ان سب پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا